کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی قیامت کے دن رنجیدہ ہوں گے۔ بلا کسی تمہید کے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یا جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ مہینہ محتاج تعارف نہیں۔ ہر مہینے کو بھول جاتے ہیں لیکن شب برات یاد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلوہ کھانا ہے، اس لیے ہم اس مہینے کو یاد رکھتے ہیں، یہ مہینہ بھولتا نہیں۔ تو جس کے نام کا ہم نے حلوہ کھایا ہے، ہم چاہتے ہیں آج اس محفل پاک میں تھوڑا سا ان کا ذکر ہو جائے۔ اور اللہ والوں کو سمجھنے کے لیے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے مادی طاقت اور ایک ہے روحانی طاقت۔ اب ان دو باتوں کو سمجھنے کے لیے دونوں پہلو پر غور کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مادی طاقت کیا ہے۔ تو آج سے تقریباً 15 سال پہلے روس میں ایک حادثہ ہوا اور اس حادثے کو اخبار والوں نے اپنے اخبار میں چھاپا، ٹیلی ویژن والوں نے اس خبر کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا۔ وہ حادثہ کیا تھا؟ روس کے سائنسدانوں کو اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ جو کچھ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں، باقی سب ہمارے سامنے گونگے اور بہرے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے۔ 2-4 روپے ہمارے بچوں نے دیکھ لیا تو لگتا ہے اب ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، نہ چھوٹے پر شفقت ہے نہ بڑوں کی عزت ہے۔ یہ ہمارے سماج کا ماحول یہی ہے۔ بہرحال تو وہ روس کے جو سائنسداں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے سب جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، جو کچھ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک جہاز تیار کیا۔ جہاز تو 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو فضا میں اڑتا ہے، ایک تو سطح سمندر پہ چلتا ہے، ایک سمندر کے نیچے۔ آپ اسے پنڈوبی جہاز کہہ لیجیے۔ تو ان لوگوں نے بنایا، اس میں شیشہ فٹ کیا اور اس کے بعد اس میں آکسیجن کا انتظام کیا تاکہ جان کو خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد اپنی جہاز ان لوگوں نے سمندر میں اتار دیا کہ چلیں اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے، ذرا سمندر کے تہ میں چل کر کے دیکھیں کہ سمندر میں کیا کیا ہے۔ تو یہ لوگ سفر کرتے رہے اور ریموٹ کے ذریعے اپنے ملک روس سے رابطہ قائم رکھے کہ ہم کہاں پہنچے، کس حالت میں ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، برابر اپنے ملک سے یہ لوگ سمپرک میں رہے۔ اچانک وہ پنڈوبی جہاز چلتے چلتے ایک سمندر میں چٹان تھا، اسی چٹان سے یہ ان کا جہاز ٹکرایا تو کافی نقصان ہوا۔ ان لوگوں نے فوراً ریموٹ کے ذریعے اپنے ملک روس کو اطلاع بھیجی کہ ہماری جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرا گئی ہے، ہماری جان کا خطرہ ہے، ہمیں بچایا جائے۔ بہرحال اس درمیان بہت کافی وقت گزر گیا، ان کا رابطہ بھی اپنے ملک سے ٹوٹ گیا۔ تب روس والوں نے دوسرے ممالک سے مدد مانگی تو اور ملکوں کے بڑے بڑے سائنسداں روس پہنچے اور پہنچنے کے بعد بڑی کوشش کیا، بڑی محنت کیا۔ بڑی محنت کے بعد جہاز کو نکالنے میں تو کامیاب ہو گئے،
لیکن اس میں جتنے لوگ سوار تھے سب کے سب مر گئے. یہ ہے مادی طاقت. اب ذرا سا روحانی طاقت دیکھیے کہ روحانی طاقت کیا ہے. ایک تاجر کا بیان ہے کہ ہم لوگ جہاز میں سفر کر رہے تھے. چلتے چلتے سمندر میں ایک طوفان آیا اور وہ طوفان اتنا خطرناک تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. دیکھتے دیکھتے جہاز کے اندر پانی آنے لگا. اب جتنے لوگ تھے سب کو اپنے جان کی فکر ہوئی. اب جس کا جو ماننے والا تھا اسے آواز دینے لگا، اسے پکارنے لگا. بہرحال انسان ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پر اسے یقین ہو جائے کہ اب ہماری جان چلی جائے گی تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے پتا ہے. محترم حضرات، ہوا یہ کہ جب پانی جہاز کے اندر زیادہ آ گیا تو اسی میں سے اللہ کا ایک بندہ نکلا اور نکلنے کے بعد وہ پانی کی سطح پر کھڑا ہو گیا. اب آپ توجہ کیجئے، پانی کی سطح پہ کھڑا ہو گیا. جتنے لوگ جہاز میں سوار تھے سب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے بندے تم تو ڈوبنے سے بچ گئے، ہماری بھی خبر لو، ہمیں بھی پائی اس مصیبت سے نکالو. لیکن اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور باندھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سمندر پر کھڑے ہو کر کے، پانی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کا مقدس بندہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اتنے میں اور لوگوں نے کہا آپ ہماری مدد کیجئے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. جب کوئی جواب نہیں ملا ان لوگوں نے کہا قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے. جب ان لوگوں نے یہ قسم دلائی تو اللہ کا ولی متوجہ ہوا. اللہ کے ولی نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا جیسے آپ بچ گئے ایسے ہمیں بھی بچا لیجئے. اللہ کے ولی نے کہا اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالو اور اللہ کا خوف پیدا کرو. ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، آپ ہماری مدد کیجئے. اللہ کے نیک بندے نے کہا اب ایک ایک کر کے کشتی سے نکلے. ایک ایک کر کے لوگ کشتی سے نکلتے رہے. تقریباً 200 کے آس پاس وہ لوگ تھے. سب لوگ پانی کے سطح پہ کھڑے ہو گئے. جب پانی کی سطح پر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا، اب تم ڈوبنے سے بچ گئے. لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ جہاز جو مالوں سے لدا ہوا تھا، جس میں مال رکھا ہوا تھا، وہ جہاز ان کی نظروں کے سامنے اسی سمندر میں ڈوب گیا. محترم حضرات، ان لوگوں نے کہا ایک بات بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. ان لوگوں نے کہا عبداللہ تو سب ہیں، اللہ کے بندے تو سب ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا مجھے اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے، میں اویس قرنی ہوں. ان لوگوں نے کہا آپ اتنی مہربانی اور کیجئے، یہ جو جہاز ڈوبا ہے اس جہاز کے اندر کچھ مال تھا جو مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیا جانے والا ہے. مدینے میں جو غریب ہیں ان کو بانٹا جانے والا ہے. آپ مہربانی کیجئے یہ جہاز بھی نکال دیجئے تاکہ وہ مال مدینے والوں کا واپس آ جائے. اللہ کے ولی نے کہا حضرت سیدنا اویس قرنی نے کہا اگر میں یہ جہاز نکال دیا اور یہ مال نکال دیا تو کیا واقعی میں یہ مال مدینے کے غربا میں تقسیم کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یہ مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے ولی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی لب کھولے تھے
कि लोगों ने क्या देखा, वो जहाज सतह समंदर पे आके खड़ा हो जाता है। मोहतरम हजरात, आज पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, छोटा मुल्क है वो भी कहता है मेरा मुल्क सुपर पावर है। आप नेपाल को देखिए, नेपाल कहता है हमारा मुल्क सुपर पावर है। बांग्लादेश को देखिए, वो भी कहता मेरा मुल्क सुपर पावर है। आप इंग्लैंड को देखिए, वो भी सीना ताने खड़े हैं, मेरा मुल्क सुपर पावर है। आप चीन को देखिए, वो भी कहता है मेरा मुल्क सुपर पावर है। हर मुल्क का कहने वाला एक ही बात करता है, मेरा मुल्क सुपर पावर है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, तमाम मुल्कों की ताकत एक तरफ है और अवैसे करने की ताकत एक तरफ है। मोहतरम हजरात, अब आपने समझ लिया होगा मादी ताकत क्या है और रूहानी ताकत क्या है। मादी ताकत यह है, रूस के साइंसदान न बच सके न बचा सके, लेकिन रूहानी ताकत यह है खुद भी बच रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। अब बात समझ में आ गई कि मादी ताकत क्या है और रूहानी ताकत क्या है। और चलते चलते एक बात और दामन पे रखो मोहतरम हजरात, आपने कश्मीर का नाम सुना होगा। इसी कश्मीर में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों की दादागिरी चल रही थी। अल्लाह अकबर, मामला ये हुआ, अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने एक बहुत बड़ा खाका तैयार किया और खाका तैयार करने के बाद उनका सिर्फ एक मकसद था, मुसलमानों का ईमान छीना जाए, मुसलमानों के दिलों से अज़मत मुस्तफ़ा निकाल दिया जाए, इनके दिलों से रसूल का इश्क निकाल दिया जाए। यही मंसूबा लेकर के अब काम करना शुरू कर दिए, इसलिए कि उनको ये मालूम था फौज हमारी है, कानून हमारा है, अफसर हमारे हैं, हाकिम हमारा है, जज हमारा है, फैसला तो सब कुछ हमारा ही है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कहीं दौलत का लालच दिया, कहीं जुल्म किया, कहीं डराया धमकाया, तो धीरे धीरे मुसलमानों को उनके ईमान को छीनने में ये कामयाब हो रहे थे। कहीं डर की वजह से इस्लाम का दामन छोड़ रहे थे, कहीं पैसे के लालच में आकर के ईमान का सौदा कर रहे थे। लेकिन इसी दरमियान उलमा की एक मुकद्दस जमात थी, उन लोगों ने जब सुना कि कश्मीर के हालात ये हैं, तो उलमा की एक जमात तैयार होती है, चलो हम चल करके कश्मीर में इस्लाम की तबलीग करेंगे। उलमाए किराम की जमात कश्मीर पहुंच जाती है, मुसलमानों को समझाना शुरू किया, देखो तुम्हारा मजहब सच्चा है, कुरान सच्ची किताब है, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है, वही सबका माबूद है, वही सबका पालनहार है। ये समझाना शुरू किया। धीरे धीरे मुसलमान जो उधर जा रहे थे इधर आने लगे। वाकई में मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, लेकिन ईसाइयों को ये बात बर्दाश्त न हुई। उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने जज से जाकर के बात की, इसलिए कि जज भी इनका था, अफसर भी इनके, सब कुछ इनका था। जाकर के शिकायत किया, ये मुसलमान आए हैं और इतना फसाद डालना चाहते हैं, ये लड़ाई और झगड़ा करना चाहते हैं, कश्मीर का माहौल खराब कर देना चाहते हैं। इल्जाम लगाया, इल्जाम लगाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा जब दर्ज हुआ तो जानते हो जज ने कहा हम इन्हें फांसी देंगे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत लेकर के आओ। तो उन लोगों ने कहा था हमारे पास बहुत पुख्ता दलील है और ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जज ने कहा वो जवाब क्या है? इन लोगों ने कहा था इनके नबी की एक हदीस है, अल उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। मतलब ये हुआ आका फरमाते हैं मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। मोहतरम हजरात, अब उसके दिल में बात बिठा दी गई, हमारे ईसा पैगंबर मुर्दों को जिंदा करते थे, अगर नबी हमारे नबी की तरह उम्मत के उलमा हैं तो ये भी मुर्दा जिंदा करके दिखाएं। मोहतरम हजरात,
علماء کرام کو طلب کر لیا گیا، علماء کرام سے پوچھا گیا یا کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے؟ بولے ہاں یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اب وہ جج کہنے لگا اگر تمہارے نبی کی حدیث ہے اور یہ حدیث سچی ہے تو ہمارے عیسیٰ پیغمبر مردوں کو زندہ کرتے تھے، تم بھی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ عالم ضرور تھے، علماء دین ضرور تھے، لیکن ان میں کوئی صاحب کرامت نہیں تھا۔ کرامت اور چیز ہے، عالم کا ہونا اور ہے، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ جج نے کہا یا تو یہ کہو تمہارا مذہب جھوٹا ہے، یہ تم کہو تمہاری کتاب قرآن جھوٹی ہے معاذ اللہ۔ اس نے کہا یہ کہو تمہارے نبی جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں کرنے لگا۔ علماء کرام نے کہا ہمیں 40 دن کی مہلت دے دی جائے، 40 دن کی مہلت دے دی جائے۔ علماء کرام کو 40 دن کی مہلت دے دی گئی، یہ سوچ کر کے یہ مردہ زندہ کر نہیں سکتے اور ان کو تختے دار پر چڑھانا ہی ہوگا۔ 40 دن کوئی بڑی بات نہیں، علماء کرام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس کو یہ معلوم ہو 40 دن کے بعد ہماری موت ہوگی، جسے یہ معلوم ہو جائے 40 دن کے بعد ہمارے جسم سے ہماری روح نکل جائے گی، جسے یہ معلوم ہو جائے ہماری زندگی صرف 40 دن ہے، میری موت ہو جائے گی، نہ تو اسے نیند، نہ تو اسے بھوک، نہ تو اسے چین، صرف وہ گھنٹے گنے گا، دن گنے گا، اس کے علاوہ اور کچھ اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء کرام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ علماء کرام ہے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ کر کے عرض کرتے ہیں مولا ہم گنہگار ہیں یہ سچ ہے، ہم سیاہکار ہیں یہ سچ ہے، ہم بد کردار ہیں یہ سچ ہے، مولا ہم لوگ اگر کشمیر آئے ہیں اپنی عزت کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے وقار کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اے خالق کائنات ہمارے عزت کا مسئلہ نہیں ہے، تیرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے، مذہب اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اپنے لو کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگاتے اور کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، آقا ہم مصیبت میں ہیں ہماری مدد کیجئے۔ یہ 40 دن کب گزر گئے پتہ نہیں چلا، 40 دن پورا ہوا۔ پھر علماء کرام کو اٹھا کر کے جج کے سامنے کٹگھرے میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد جج کہنے لگا کہ بتاؤ تم لوگوں میں سے مردہ کون زندہ کرے گا؟ علماء کرام کے آنکھوں میں آنسو ہیں، سر جھکا ہوا ہے، دل خدا کی بارگاہ میں مچل رہا ہے، آہیں مدینے تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ ابھی علماء تھے اور جج علماء کرام پر برس رہا تھا۔ یا تو تم یہ کہو تمہارا نبی معاذ اللہ جھوٹا ہے، تمہارا مذہب جھوٹا ہے، تمہارا خدا جھوٹا ہے، یا تو مردہ زندہ کرو۔ یہ حاکم علماء پر برس رہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے سید علی حمدانی حمدان کے رہنے والے تھے، آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے ہمارے امت کے علماء کچھ پریشانی میں گھر گئے ہیں، مذہب اسلام کا معاملہ ہے، حمدان میں نہیں، تم کشمیر میں جاؤ اور جا کر کے مذہب اسلام کو سچا کر کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے اشارہ کیا، کہاں یہ کشمیر کہاں حمدان ہے، لیکن قربان جائیے ولیوں کی طاقت پر، سید علی حمدانی ایک قدم حمدان میں رکھا ہے اور دوسرا قدم کشمیر میں رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جج وہی باتیں کر رہا تھا، حاکم تڑپ رہا تھا، گرج رہا تھا، برس رہا تھا۔ اتنے میں سید علی حمدانی فرماتے ہیں دیکھ سن، میرا قرآن سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ ارے حاکم، تو ایک مردہ کی بات کرتا ہے، مجھے کسی قبرستان میں لے چل، اس قبرستان میں جتنے مردے ہوں
ہوں گے ان سب کو زندہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آپ فرماتے ہیں اے حاکم سن، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہم بھی مانتے ہیں، وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، لیکن سن ہم کوئی نبی نہیں ہے، ہم رسول نہیں ہے، ہم پیغمبر نہیں ہے، ہم آل رسول ہے، ہم نبی کی آل ہے، ہم نبی کی اولاد ہے، اور تو ایک مردے کی بات کرتا ہے۔ لیکن حاکم سن لے، اگر میں نے مردہ زندہ کر دیا اور تم کو اگر تم لوگ ایمان نہ لائے تو تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب سید علی ہمدانی چلے ہیں، حاکم چلا ہے، جج چلا ہے، اس کے چمچے چلے ہیں، اولیاء علماء کرام کی مقدس جماعت چلی ہے، علماء کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، علماء مسکرا رہے ہیں، رب نے ہماری سن لی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قبرستان میں لے کر کے گئے، سید علی ہمدانی پورے قبرستان کی قبروں پر نظر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں جج صاحب بتائیے، حاکم صاحب بتائیے کس قبر سے مردہ اٹھاؤں؟ اللہ اکبر۔ اشارہ ایک قبر کی طرف کیا، سید علی ہمدانی نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی اور کہا قم باذن اللہ، ایک مردے کی طرف اشارہ کیا، ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبرستان میں جتنے مردے تھے وہ سارے مردے اپنی قبروں سے نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ اب بات آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ مادی طاقت اور ہے، روحانی طاقت اور ہے۔ بس آخری بات آپ کے دامن پہ رکھوں گا جس کی فرمائش بار بار ہوئی ہے،